آج جمعہ کا دن تھا۔ جمعہ کے خطبے پر ہم آپ سے بات کریں گے۔ جماعت اسلامی ہند میں جانے مانے خطیب ولی اللہ سعیدی نے جو ہے خطاب کیا، انہوں نے رشتوں کی پوترتا پہ آج روشنی ڈالی۔ انہوں نے نئی نسل کو بے حیائی، عیاری، مکاری، فحشکاری سے باز آنے اور باز آنے کے بعد انہوں نے اس بات کی اپیل کی کہ آپ دنیا میں کس لیے پیدا کیے گئے ہیں، اس بات کو سمجھیں، اس مالک کو سمجھیں جو نراکار ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جس کی مہما اپرمپار ہے، جو پوجنیہ ہے، ہر حال میں پوجا اسی کی ہونی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ رشتوں کی پوترتا کو سمجھیں۔ سگریٹ ہے، بیڑی ہے، تمباکو ہے، نشہ آور اشیاء ہے، اس سے دور آئیں۔ انہوں نے کہا کہ آج یہ سننے میں آتا ہے کہ رشتے گھروں میں اپوتر ہوتے جا رہے ہیں، ماحول سورگ جیسا ہونے کے بجائے نرک سے بھی بدتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب والدین اپنے بچوں کی شادی کے وقت ان بنیادی شرطوں کو بھول جائیں گے تب پرابلم کھڑی ہوگی، اور بڑے ہو کر کے یہ اولاد ان کے لیے ایسٹ بننے کے بجائے لائبلٹی بن جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ شادی کرتے وقت آپ یہ دیکھیں کہ بچہ دھارمک کتنا ہے، پرہیزگار کتنا ہے، یہ دیکھیں کہ وہ تقوی شعار ہے کہ یہ نہیں، وہ یہ دیکھیں کہ وہ متقی ہے کہ نہیں، یہ دیکھیں کہ وہ لوگوں سے محبت کرنے والا ہے یا نہیں، یہ دیکھیں کہ وہ اس سرزمین پر اکڑ کے چلتا ہے یا نرمی سے چلتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج جب آپ بچی کا انتخاب کرنے جائیں تو یہ مت دیکھیں کہ وہ پھول کی پری ہے یا حسن کی پری ہے یا نہیں، آپ یہ دیکھیں کہ وہ پرہیزگار ہے کہ نہیں، تہجد گزار ہے کہ نہیں۔ اور آپ اپنی بچیوں کا انتخاب کرتے وقت کفر میں اس بات کا خیال رکھیں کہ دیندار کتنے ہیں، دین کو کفر بنائیں۔ اگر لڑکا دیندار ہے، لڑکی دیندار ہے تو رشتہ دونوں کو ایک ساتھ کر دیں۔ انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ آپ شادی کی تیاریوں میں مہینے مہینے برباد نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی کو دیکھیں کہ کیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کی شادی ایک دودھ بیچنے والی عورت کی بیٹی سے کیا تھا، یا ایک دودھ بیچنے والے خاندان سے کیا تھا۔ انہوں نے کہا انہوں نے صرف تقوی دیکھا تھا، اور انہی کے نواسے جو ہے پانچویں خلیفہ راشد حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ آئے، اور دنیا نے پھر کیا نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ جب تک ان سب چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، اپنے گھروں کو جنت نہیں بنا سکتے ہیں۔ پیسے کے پیچھے مت بھاگیں، مہر چاہے وہ ایک لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو، اس کو دے کر کے شادی کو یقینی بنائیں تاکہ معاشرے میں بدکاری، بے حیائی، فحاشی، عیاری، اس طرح کی چیزیں نہ پھیلیں۔ انہوں نے کہا کہ شادیوں کو آسان بنائیں، دہیز سے پاک کریں، اور کم سے کم اخراجات پر یہ شادی کریں تاکہ آپ کا گھر اور آپ کا ماحول جنت بن سکے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یاد رکھیں زمانہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، اور کل قیامت کے دن اس دنیا کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں بھی آپ کو اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا پڑے گا۔ آج آپ کے اخراجات کی وجہ سے، آپ کی فضول خرچیوں کی وجہ سے لوگوں کی شادیاں مشکل ہو گئی ہیں، لوگ شادی نہیں کر پا رہے ہیں، قرض میں ڈوب جا رہے ہیں۔ کیا ایسا ہی معاشرہ ہم بنانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کس صحابی کی زندگی سے آپ نکال کر کے دکھائیں گے اس بات کو کہ انہوں نے شادی کے لیے مہینوں مہینوں شاپنگ کی ہو، مہینوں مہینوں تیاریاں کی ہوں۔ یہاں جو ہے لوہے کی انگوٹھی ملی اور شادی ہو گئی ہے، وہ بھی نہیں ملی تو قرآن کی کچھ آیتیں یاد کرانے کے عوض میں جو ہے مہر طے کر دیا گیا اور شادی ہو گئی۔ یہاں آج درجنوں انگوٹھیاں اور کیا کیا ہوتی ہیں۔ مولانا نے کہا چوکنا رہیے، ہوشیار رہیے، ساودھان رہیے، اور اپنی زندگی کو شریعت مطہرہ کے مطابق کریے۔ بنے رہیے وطن سماچار کے ساتھ۔